جی دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور جو نیا چینل ہے یوٹیوب پہ منصف ٹی وی، اردو میں لکھیں گے نا منصف ٹی وی تو وہ آ جائے گا، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور لائک شیئر تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب علی، آپ ہمارا واٹس ایپ پہ بھی یہی چینل ہے قانونی ٹی وی، اس کو سبسکرائب کریں۔ واٹس ایپ چینل بھی لب لو گے، جڑا لب لوے ذرا میسج کرے کہ میں لب لے۔ تو فیس بک پہ بھی ہمارا قانونی ٹی وی ہے، اس کو بھی کریں۔ اور جو انسٹاگرام ہے وہاں پہ بھی ملک منصف اوان کے نام سے ہے، ٹک ٹاک بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سر جی آپ کریں قانونی ٹی وی کی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ قومی اسمبلی سے الحمدللہ بل پاس ہو گیا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں اکثر۔ یہ ثبوت ہے جناب علی، بل یہ دیکھیں، یہ انگریزی میں ہے بل قومی اسمبلی سے جو پاس ہوا ہے، اور اس کے نیچے یہ اردو میں بھی ہے۔ یہ آغا رفیع اللہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ پیش کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ہیں ویسے آغا رفیع اللہ صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیس ہمارا انشاءاللہ قومی اسمبلی سے منظور، تو سینٹ کے لیے آپ پینڈنگ پڑا ہے، سینٹ سے جو ہی منظور ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا، ریٹائرڈ ملازمین نے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور تھوڑی سی فیس بھی ان کو بتائیں گے تو ان کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور پھر اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا کہ پھر ہم کہیں گے کہ جی جڑے آ گئے نے انہوں دا قانون پاس کرو، انہوں نے دیو، باقیوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو رابطے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 پہ فوراً فون کر کے رابطہ کریں، اور فری مشاورت بھی کریں، قانونی مشاورت فری پورے پاکستان کے لیے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ 7 اکتوبر، جی 7 اکتوبر آج 7 اکتوبر ہے، اور اکتوبر کا مہینہ بھی ماشاءاللہ گزرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اور اس وقت صورتحال ہے کہ بڑی بڑی خبریں ہیں۔ صنم جاوید گرفتار ہو گئی ہے پشاور سے، اب یوتھی اس کے اوپر جناب وہ کریں گے۔ آج مصر میں پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، یار کوئی تسی بھی دعا کر دیو، تسی بھی کوئی دعا کر دیو۔ اور جناب علی بزنس ملیشیا اور پاکستان کا، اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور توشہ خانہ 2 کیس روکا جائے، اندازہ کریں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور افغانستان میں یہ افغانستان کہہ رہا ہوں، اسی 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت آج ہو رہی ہے، بڑی اہم سماعت ہے جی، 26ویں آئینی ترمیم۔ آج سب سے بڑی بریکنگ نیوز تو آج یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، جی ایچ کیو پاکستان آرمی کا جی ایچ کیو بتا رہے ہیں، وہ حملہ کیس ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ معافی مانگے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ادھر سے ہی بات شروع کریں گے، کیوں وزیر اعلیٰ معافی مانگے جی، کس سے مانگے؟ اچھا کس سے مانگے بتائیں؟ بلاول سے مانگے، کس سے مانگے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں میں اپنی مرضی کروں گی، اور پنجاب میں مجھے کام سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ جتنی مرضی IMF کو شکایتیں لگاتے ہیں لگائیں، دیکھیں نا گھر جا کے شکایت لاؤں گی، چھلا چیچی دا ماہی میرے لا لیا، آج گھر جا کے شکایت لاؤں گی۔ IMF نے شکایتیں لا رہے ہیں کہ جناب مریم نواز زیادہ فنڈ استعمال کر رہی ہے سیلاب زدگان سے۔ یہ عوام دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ پھر صدر زرداری صاحب آ گئے میدان میں، اور انہوں نے اس کو طلب کر لی ہے اپنا محسن نقوی کو کہ ادھر آ، یہ آپ کو ہم نے لگایا تھا، اور آپ وزیر داخلہ ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے، اور یہ اور ادھر ہمارے بھولے بھولے بادشاہ دی گال سنو، یہ آز و نظیر تارڑ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر زرداری صلح کی کوشش کریں، صدر زرداری صلح کی کوشش کریں، یعنی ماس دی راکھی بلی یا بلا کی کہاں گے؟ ہاں جی، ماس دی راکھی بلی، صدر زرداری جی ہماری صلح کروائیں۔ یار کیسی اعظم نظیر تارڑ صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟
صدر زرداری ہماری صلح کرائیں گے، اور صلح کے لیے پھر غیر جانبدار بندہ کرو، ان کے ساتھ ہی تو ہماری لڑائی ہے۔ ایڈا انصاف تانوں کوئی نظر آ رہے ہیں زرداری دے وچ؟ اتنا انصاف ہوتا نا تو یہ بلوچستان کی حکومت نہ لیتے، یہ 2 گورنر نہ لیتے، یہ ساری آئینی سیٹیں انہوں نے آپ سے لے لی ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں صلح کرائیں۔ نہیں، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، یہ صلح نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ عوام بتاؤ، صدر زرداری نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں صلح کرا سکتے ہیں؟ ہاں صلح ہوئے گی، وہ کہیں گے جی 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ معافی منگو پھر صلح ہوئے گی۔ ادھر تو یہی ہوگا نا سر جی، آپ کسی غیر جانبدار بندے نو لبو نا، اور تم لبنا کوئی نہیں ویسے غیر جانبدار بندہ۔ چلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انصاف کروا لیں، ہم تھوڑا سا مان لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ انصاف کروا لیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور بندہ چاہیے ہے؟ چلو سید عاصم منیر دے کو صلح کرنی ہے تسی، ہم ان کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ان کو رہنے دیں۔ لو جی، آج 26ویں آئینی درخواستوں کے اوپر سماعت ہوگی، اور یہ سماعت بڑی اہم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس کو بھی یہ لمبا کھینچیں گے، لمبی چھوڑیں گے، کھینچیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ جو 1 دن کا کیس ہوتا ہے نا، یہ سیاسی کیس ہو نا، اس کو یہ 1 مہینے پہ لے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں دلائل کیا سنتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جب عام وکیل پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار ایس دی گل کر، بس فیکٹس دی گل بھی نہ کر، ایس قانون دی دی گل کر، لیمیٹیشن تے گل کرنا ذرا۔ وہ کہتا ہے جی کہتا جا خارج، بس اتنی دیر لگاتی ہے سپریم کورٹ خاص طور پہ۔ تو 26ویں آئینی درخواست کی سماعت ہوگی آج، اور آج ہی عمران خان کا GHQ حملہ کیس کی سماعت ہوگی۔ سر جی یہ ناقابل معافی ہے۔ اب یہ نہیں کہ دیر ہو جائے تو ملزم کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، نہ یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ دیر ہو جائے نا تو ملزم کے ساتھ ہم، جو کسی نے 4 بھی مرڈر کیے ہوں، اور وہ اگر 4 سال بعد اس کو کوئی ہو جائے سزائے موت، تو وہ کہتے ہیں جی اینو نہیں جی صلح کرو جی، غریب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نہ، جدو 4 بندے مارے سی ادو غریب ہونے کا انہیں نہیں سی سوچا، تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ حد ہو گئی ہے کہ آج توشہ خانہ 2 جس کی کل سماعت مکمل ہوئی تھی، اور اب کل اس کی فائنل فیصلہ ہے، وہ عمران خان کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں کہ اس کا ہمیں سٹے دیا جائے۔ جج نے کہا کیڑا سٹے بھائی، آپ خود اپنی مرضی سے کیس کر رہے ہیں، سٹے کس چیز دا؟ یار ان کو عدالت جرمانے ہی نہیں کرتی کہ غلط درخواستیں لے آتے ہو جرمانے کریں، ان کو جرمانے ہونے چاہیے، غلط درخواستوں پہ جرمانے ہونے چاہیے ان کو۔ بہرحال عدالت نہیں کرتی، اب ہم اس کا کیا کریں؟ آگے آئیں جی۔ بڑی خبر، پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب ملیشیا اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی آپس میں مل گئی ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا شگون ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ملیشیا نے بھی پاکستان سے سعودی عرب طرز کا معاہدہ کیا ہے، باقاعدہ فوج تو نہیں مانگی، فوج تو خیر انہوں نے حرمین شریفین کے لیے مانگی ہے نا، مکہ اور مدینہ کے لیے۔ ملیشیا تو فوج نہیں مانگے گا، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، یہ انہوں نے پہلے اعلان کیا ہے۔ یہ تھمز اپ، ٹھیک ہے سر جی، یہ والی بات ہے جی۔ اگلی خبر سر جی، سنم جاوید نے پھر گرفتار کر لیا۔ پہلے وہ فلک جاوید کا مسئلہ حل نہیں سی ہو رہا، جڑے وہ راجہ سلمان اکرم دے فلیٹ چوں نکلی سی، چنگا بھلا وکیل سی، بدنام ہو گیا ہے سر جی۔ جو عمران کو ہاتھ لگائے گا وہ جل جائے گا، یہ سن لو، وہ بھسم ہو جائے گا، وہ 0 پہ چلا جائے گا۔ ہیرو ہوگا تو 0 پہ چلا جائے گا، زندہ ہوگا تو مرنے کے قریب چلا جائے گا۔ عمران نال ہاتھ نہ ملانا، زندگی دے کبھی عمران سے ہاتھ نہ ملانا۔ سنم جاوید کی جو FIR ہے، انہوں نے کہا جی 5 بندے آئے ہیں پشاور کینٹ سائٹ پہ، وہ سنم جاوید وہاں گھوم رہی تھی آدھی رات کو، اور اس کو جیل میں اس کو پکڑ کے گاڑی میں لے کے چلے گئے، اس کے اغوا کا کیس درج کیا جائے۔ ہوں اے نہیں پتہ ہے آپ اغوا انہاں سر جی، آپ ہی میرپور دیاں گائیں، آپ ہی چور تھے، آپ ہی سائیں، یہ آپ ہی ایسے شوشے چھوڑتے ہیں، یہ شوشے چھوڑتے ہیں نا کہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے۔ میرپور دیاں گائیں، آپ نہیں، میرپور دیاں نہیں سر، نورپور دیاں گائیں
آپ چور تھے آپ سائیں، آپ ہی چوری کر دینے، آپ ہی سارا کچھ کر دینے۔ تو اس کا بھی خیر خبر ہوگی، لیکن اس کے اوپر سیاست چلے گی، پی ٹی آئی کی، یوتھیوں کی، ویلاگ بنانے والوں کی تھوڑی سی سیاست اس کے اوپر چلے گی کہ صنم جاوید کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ یار یہ بھی کوئی باتیں بتانے والی ہیں، صنم جاوید اور فلک جاوید، یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامے ہیں، یہ ایسی باتیں ٹی وی پہ ہم چلانا نہیں چاہتے، لیکن جب ہیڈ لائن ٹی وی کے اوپر چلتی ہے تو پھر آپ کو چلانی پڑتی ہے نا۔ اگے سر جی CCD نے 4 بندے پار کر دیے لاہور میں، 4 بندے CCD نے پار کر دیے، اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ جناب انہوں نے ساتھی نے انہوں نے گولی مار دی تھی۔ اب اس کی تحقیقات کون کرے؟ مریم نواز صاحب کر سکتی ہیں، اس کی تحقیقات کرنا چاہیں تو مریم نواز صاحب کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں نا جلتے ہیں پر، اس کے اوپر پر جلتے ہیں جی۔ آخر میں سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کریں، وہ ہے جناب علی کہ آج مصر میں الشرم الشیخ کے شہر میں آج پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آج مذاکرات کا یہ دوسرا دور ہے، اور اللہ کرے کہ یہ امن قائم ہو، پیس قائم ہو، یہ فلسطین کی جنگ ختم ہو جائے، کچھ انہاں دیاں منو تے کچھ اپنیاں مناؤ، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، صرف ظالم نہ بنے، یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں، کو تھوڑی جی انہاں دیاں 2 گڈیاں انہاں دیاں اس ٹریفک جو پار لگا دیو تے 2 اپنیاں لگا دیو تے صلح کرا دیو، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح صلح ہوگی، یک طرفہ نہیں ہوگی کہ آپ کہیں جی غزہ بھی خالی کر دو، آپ کہیں جناب ہم آپ کو ریاست بھی نہیں مانتے، آپ کو بیت المقدس بھی نہیں دیتے، آپ ہتھیار بھی پھینک دو، اور اسرائیل کو ابھی منع ہی نہ کرو، کوئی سٹے ہی نہ جاری کرو کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کم از کم ان دنوں میں تو آپ بمباری نہ کریں، لیکن نہیں، یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ سر جی سیدھی بات ہے، جو میں نے آپ کو شیر کی اور گیدڑ کی کاروبار کی مثال دی تھی نا، تو وڈے دے نال سر جی کوئی کاروبار نہیں ہوتا، اپنے تو وڈے نال کوئی کاروبار نہیں ہوتا، وہاں یک طرفہ ٹریفک ہی چلتی ہے۔ مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون، جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ چل رہا ہے اور یہی چلتا رہے گا۔ یہ اس میں کوئی وہ نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ آپ بڑے بڑے ملکوں میں نیو یارک اور لندن میں چلے جائیں، وہ لوگ کیوں شریف ہیں؟ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ نیو یارک میں بجلی چلی گئی تھی 10 گھنٹے کے لیے، تو سارے بڑے بڑے سپر سٹور لوٹ لیے گئے تھے، وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے یہ انسانی جبلت میں ہے، مائٹ از رائٹ، جیڑا طاقتور ہے نا اسے دی حکومت ہے۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ ویسے کی خیال ہے جی؟ یہ انسانی جبلت میں ہے نا۔ اب اس کو جو روکتا ہے نا وہ نیک بنتا ہے، یا اس کو ثواب ملتا ہے، یا اس کو جنت ملے گی، جو ان چیزوں کو روکے گا۔ جبلت میں یہ ساری چیزیں ہیں، جبلت میں، نیچر میں ہے۔ نیچر دا جنگل دا قانون دیکھو نا، وڈا چھوٹے نو کھا رہے ہے، یہی جنگل دا قانون ہے، وڈا چھوٹے نو کھا رہے ہے۔ اس کے اوپر ذرا تبصرہ میں چاہتا ہوں آپ کھول کے کریں پلیز، ٹھیک ہے جی۔